ناظرین، ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا شو ہے۔ ایک آپ سے ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ ہم بہت سنجیدہ معاملات پہ گفتگو کریں گے، مختصر کریں گے، بہت سنجیدہ معاملات پہ نہ صرف گفتگو کریں گے اور اس کا کوشش کریں گے اس کا حل بھی آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آج کا ہمارا جو پہلا پروگرام ہے، اس میں ہمارے ساتھ ہمیں تکلیف دی ہے امتیاز رانجھا صاحب کو۔ جو بھی انفارمیشن ہے، جو بھی اطلاعات ہیں، وہ فرسٹ ہینڈ ہے۔ ہم بیٹھ کے کیوں نہ ایسی چیزیں عوام کے سامنے رکھیں جو عوام کے لیے ہوں، پاکستان کے لیے ہوں، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، پاکستان کی بہتری کے بارے میں۔ تو آئیے اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رانجھا صاحب، اس وقت پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے 70% ہے پاکستان کا۔ میرے خیال میں سب سے بڑی جو اس وقت ہماری پریشانی ہونی چاہیے، نظر نہیں آتی ہماری لیڈرشپ میں، وہ اس نوجوان نسل کا مایوس ہونا ہے۔ ہم کیوں مایوس ہیں؟ کیوں ہمارے حالات ایسے ہیں؟ اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ پچھلے 70 سال سے جس ایجنڈے پہ کام ہوتا رہا ہے، اب تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ مایوس کیوں نہ ہو۔ کوئی ایسا پوائنٹ رہ گیا ہے جو مایوسی کی طرف لے کے نہ جاتا ہو کہ آپ بار بار جتنی دفعہ اس ملک کا نظام پٹری سے، ٹریک سے اترا ہے، میرا خیال دنیا میں شاید ہی، اور شروع کے جو 47 سے لے کے اور پہلے 15 سال ہے، اس میں تو اگر وہ ہسٹری ساری ریپیٹ کی جائے تو وہ تو پورا تماشا اور میلہ لگا ہوا تھا۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی بربادی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کا جو سمپل ساری بحث ہے نا، اب میرا خیال ہے اس میں کوئی چیز ایسی رہ نہیں گئی جو قابل بیان ہو، کیونکہ بچے کو پتا ہے، اور خاص کر کے سوشل میڈیا نے تو آ کے ہر چیز سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ اس کا جو سلوشن ہے وہ ساری کہانی ڈسکس اور ڈیبیٹ کے بعد صرف اور صرف میں جائیں گے۔ میرے پہلا کوئی سوال ہے، کیوں جہاں پہنچے، کس کو آپ کیوں یہ ہے کہ ایک وجہ تو نہیں ہے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اس بربادی میں۔ مثلا ایوب خان نے ڈالا، مثلا جنرل ضیاء الحق نے ڈالا، اس کے علاوہ ہماری جو برادری ہے جس سے میرا تعلق ہے، سیاستدانوں نے، کس نے اس ملک کے ساتھ، آپ دیکھیں سارے کے سارے جو بھی اہل اقتدار یہاں پہ تھے، سارے کے سارے ارب پتی ہو گئے، اور قوم جو ہے وہ اکانومی بیٹھ گئی ہے، غربت جو ہے، پاورٹی لیول سے کروڑوں لوگ ہر سال نیچے چلے جاتے ہیں، اور یہاں سے ہماری نوجوان نسل ایسے بھاگ رہی ہے جیسے جیل سے کسی کو موقع ملے فرار ہونے کا، عمر قید کے قیدی کو تو وہ بھاگتا ہے، اس طرح نوجوان نسل یہاں سے بھاگ رہی ہے۔ اور ہماری جو اشرافی ہے وہ بحث میں پڑی ہوئی ہے مذہب کی، اور ایک دوسرے کے خلاف گالیاں گلوچ، مقصد تو کوئی ہے، مقصد تو ہے ہی کوئی نہ، ٹورزم ختم کر دیا، بے مقصد۔ یہاں آپ جوڈیشری نے جو کچھ پچھلے ادوار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، چند ایک اچھا، پھر ایک جو فیشن بن گیا نا کہ گھما پھر آ کے سارا ملبہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنے کا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کیا کیا ہے، سارا، کیونکہ کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے جواب نہیں دینا ہوتا، تو وہ بہت آسان ہے، اور فیشن جیسے وہ جہاں بھی بیٹھے تو ان کے اوپر نشانے لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے، لیڈ کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، اور یہ ساری دنیا میں یہ مسائل آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اسٹیبلشمنٹ بھی میں مسائل کھڑے کرتی ہے، جوڈیشری بھی کرتی ہے، میڈیا بھی، لیکن جو پالیٹیشین ہے اس کا کام ہے کہ ان سب میں سے بچا کے قوم کو لے کے آگے نہیں، معاملات کو جو کہ یہ نہیں کیا انہوں نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری سیاستدانوں کی اوپر آتی ہے کہ یہ جو کچھ یہاں پہ آج ہو رہا ہے۔ تو آپ کی بات سے میں اس پر اتفاق کرتا ہوں کہ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن وہ کمی رہی کہ کوئی بھی ابھر کے سامنے نہیں ہے جو کہ درستگی کی طرف جائے۔ سب ایک دوسرے کا حصہ رہے ہیں، سب دوسرے اپنے اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان معاملات کے اندر دیکھیں تو رانجھا صاحب دیکھیں، دو سوال ہیں، دونوں کا جواب دے دیجیے۔ کیا ان حالات کو ہینڈل کرنے کے لیے سیریس کام اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ یا بیوروکریسی کے لیول پہ یا سیاستدانوں کے لیول پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر نہیں ہو رہا تو کیا کرنا چاہیے، کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی سرکاری افسران کے اوپر، جی، وہ ایک حد سے زیادہ جو مرضی کہتے رہیں، اور وہ خود بھی جو مرضی کہتے رہیں، ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک بڑا محدود سا، اور ایک لمٹ کے اندر ہی وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔
یہ پھر ذمہ داری سیاستدانوں کے اوپر ہے کہ اب سنجیدہ ہو کے جینون جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کے اوپر توجہ دیں، الیکشن کرائیں۔ کون سے ایشوز آپ کو جینوئن سمجھتے ہیں؟ نمبر 1 اکانومی، کیونکہ باقی جتنی باتیں ہیں نا جو جب کبھی ہم سیاست کے لیے اسلام کو استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ دی جائیں۔ معیشت کا ایشو ہے، ہمارا گورننس کا ایشو ہے، ہماری تعلیم کا ایشو ہے، اس کے علاوہ ہمارا سب سے ایک اہم ایشو ہے پلاننگ کا، پاپولیشن پلاننگ کا، تو ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام سیاستدانوں کے کرنے کے، ٹھیک ہے؟ جو مرضی کہتا رہے کہ جی وہ فلاں ہمیں نہیں کرنے دیتا، فلاں رکاوٹ بنا ہے، یہ ہر جگہ یہ ہوتے ہیں چیزیں۔ الیکشن کرائیں۔ مثلا کون سے ایشوز ہیں؟ نمبر 1 اکانومی، کیونکہ باقی جتنی باتیں ہیں نا جو جب کبھی ہم سیاست کے لیے اسلام کو استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ دی جائیں۔ معیشت کا ایشو ہے، ہمارا گورننس کا ایشو ہے، ہماری تعلیم کا ایشو ہے، اس کے علاوہ ہمارا سب سے ایک اہم ایشو ہے پلاننگ کا، پاپولیشن پلاننگ کا، تو ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام سیاستدانوں کے کرنے کے، صحیح، ٹھیک ہے؟ جو مرضی کہتا رہے کہ جی وہ فلاں ہمیں نہیں کرنے دیتا، فلاں رکاوٹ بنا ہے، یہ ہر جگہ یہ ہوتے ہیں چیزیں۔ ان کو چاہیے کہ سنجیدہ ہو کے اور اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کے ایک دفعہ یہ سارے اس بات پہ متفق ہوں گے کہ ہم نے ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے، یہ تو وہ شاید والی، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ان میں کیپیسٹی شاید نہیں ہے، یا یہ جینون طریقے سے ان کو گرو ہی نہیں ہونے دیا گیا، یا لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو باہر کیسے نکلے، کیسے کام شروع کیا؟ کیا اس کا بڑا سمپل ہے، الیکشن کرائیں، ریگولر یہ فلٹر ہوتا رہے نا پروسیس تھرو الیکشن، تو پہلے الیکشن میں نہیں، دوسرے میں، تیسرے میں جا کے تو یہ ٹائم لگے گا، یہ ایسے نہیں ہے کہ چٹکی بجانے سے نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا۔ اور آپ کا خیال ہے جو بھی ہو ان سارے معاملات کا سب سے بڑا جو ایک سنجیدہ قدم ہونا چاہیے کہ ٹائم پہ کیونکہ لیکن الیکشن میں اگر کوئی غلطی قوم سے ہوتی ہے، کوئی غلط بندہ آگے لے آتے ہیں تو اس کی ذمہ دار پوری قوم ہوگی نا، تو انڈیویجول کی بجائے اگر غلطی قوم کرتی ہے تو اگلی دفعہ نہیں کرے گی، اس کا جس بات پہ ہم پروگرام ختم کریں گے۔ راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ مسائل ہمارے ہیں جن کو کبھی سنجیدہ طور پہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اگر ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے تو یہی ہے کہ متواتر شیڈول کے مطابق الیکشن کا پروسیس چلتا رہے۔ جو نالائق لوگ ہیں، موقع پرست لوگ ہیں، عوام خود ان سے نمٹ لے گی، اور یہی بہترین طریقہ ہے ہمارے مسائل سے نمٹنے کا۔